اگلا سوال عظیم احمد صاحب کا ہے۔ عظیم صاحب اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن مجید میں مرد کے لیے دو بہنوں سے شادی کی ممانعت کی گئی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 23 میں۔ کیا قرآن اور احادیث کی روشنی میں عورت پر بہن کے شوہر سے شادی کرنے میں کوئی گناہ ہے؟ بہن کے شوہر سے شادی کیسے ہوگی؟ یعنی بہن اگر دنیا سے رخصت ہو گئی ہے یا کوئی طلاق ہو گئی، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بہن آلریڈی میرڈ ہے اور وہ عورت اس کے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شوہر تو نہیں کر سکتا، شوہر کو تو ممانعت قرآن میں واضح طور پہ آ گئی ہے، لیکن کیا تو وہ عورت تو کے اوپر کوئی بھی عورت، یعنی عورت اپنی، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ ایک نہیں، بہن وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ مرد کو ممانعت ہے، تو مرد کو جب ممانعت ہے کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کرنا، تو وہ عورتوں کے لیے بھی ممانعت ہوگی نا کہ وہ کیسے اپنی بہن کے ساتھ مل کے اسی شوہر سے شادی کر لے گی۔ یعنی کہہ وہ رہے ہیں مرد تو کو تو ممانعت ہے لیکن وہ عورت تو کر لے اگر یہ کرنا۔ نہیں، وہ عورت مرد دونوں ہی کو ممانعت ہے، اس لیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ عورتوں کو یہ کام کرنا چاہیے نہ مردوں کو کام کرنا چاہیے۔ وہ تو قرآن مجید میں جب احکام دیے جاتے ہیں تو مردوں کو سربراہ کی حیثیت سے مخاطب کر کے دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں جہاں پہ اسپیسیفکلی ایکسپلیسٹلی عورت کا کیا گیا ہو کہ تم اپنی اس طرح بہن کے شوہر سے نہیں کر سکتے؟ وہ تو ساری جتنی حرام کیا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ مردوں ہی کو خطاب کر کے کہا گیا ہے تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے ممنوع ہیں۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ بیٹوں کے لیے وہ ممنوع ہے۔ یہ نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو وہ تو مرد پہ گناہ ہے نا، تو عورت اگر کر لیتی تو عورت پہ کچھ نہ کوئی گناہ ہے، تو اب مرد تو کہ عورت کا ٹھیک ہے، کرے گی عورت کیسے؟ جو آدمی بھی اس کا شوہر ہے پہلے سے، وہ جمع کرے گا نا، تو ایک چیز کو اللہ نے منع کر دیا تو وہ کرے گا کیسے؟ اور وہ یہ تو کیسے گناہ تو اس پہ ہے نا، گناہ تو مرد پہ ہے، عورت کے تو میرے پہ تو گناہ نہیں، تو تمہارا گناہ تم جانو، تمہارا اللہ جانے، میرے سے شادی کرو۔ دلچسپ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ کہا گیا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، اگر بیٹی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے باپ کے ساتھ، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب اگر اس کے if there is something otherwise، تو میں پوچھ رہا ہوں اسے کوئی ریفرنس اویلیبل ہے، اسے کوئی میں کہتا ہوں پرنسپل؟ یہ بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ بیٹی سے کہا گیا کہ باپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ باپ تو سے میں تو کہا گیا بیٹی سے اگر نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آج آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں، آپ ماشاء اللہ نالجبل ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ سے اگری کروں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں ایسی کوئی ممانعت نہیں کہی گئی تو آئی ول اگری ود یو۔ بات ممانعت ہے بھائی، ممانعت کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو الٹ کر بھی بتایا جائے۔ یہ جی کہہ دینا کافی ہے کہ کسی باپ کے لیے بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، آگے یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیٹی کے لیے باپ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اگر اسی پرنسپل کو ہم ربا پہ کیوں نہیں اپلیکیبل کرتے کہ اگر لینے والے پہ اگر ممنوع ہے تو دینے والے پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ ہم ادھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اصول یہ ہے کہ خالی دینے والے پہ ممانعت کہی گئی ہے، لینے والے پہ کی گئی ہے، دینے والے پہ نہیں کہی گئی۔ پھر دیکھیے آپ نے بالکل الٹ بات کر دی۔ نکاح تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے اور حرمت کی وجہ اس کا فاحشہ ہونا ہے، اور سود کے معاملے میں جو حرمت قائم کی گئی ہے وہ کسی کا مال ناجائز لینے پر قائم کی گئی ہے۔ تو پہلے بات یہ کو تو دینے، اس کی اصل سے سمجھیے۔ دینے والا کہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو کسی کا مال لیا ہی نہیں ہے۔ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ ہے سود کی حرمت کی بنیاد، کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لو نہیں۔ مال کھانے سے حرمت واقع ہوتی ہے۔ یہاں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ باپ اور بیٹی میں جو نکاح کا تعلق یا جنسی تعلق ہے یہ فاحشہ ہے، تو فاحشہ تو دونوں جانب ہوگی۔ وہاں تو کہا ہی گیا ہے کہ تمہیں مال کھانا نہیں چاہیے دوسرے کا۔ جب میں کسی کا مال لیتا ہوں، یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ چوری کرنا بھی گناہ ہے اور چوری کروانا بھی گناہ ہو جائے۔ نہیں اس میں ڈفرینٹ ہے، یہ وہ بات نہیں ہے، I'm sorry، وہ ڈفرینٹ اس لیے کہ جب آپ بندہ، اگر آپ چوری کروا رہے ہو بائی دی ایکٹ آف کولوڈنگ، آپ مطلب میں کولوڈ کو کیسے ٹرانسلیٹ کروں فار ایوری باڈی، بٹ اگر آپ سازش کر کے اپنے گھر میں چوری کرا رہے ہو، ہاں پھر تو آپ بھی گناہ کے شامل ہونا، لیکن اگر آپ پہ بائی جبری آپ پہ چوری ہو گئی پھر تو آپ اس کے شامل، اس میں نہیں ہونا، اس ایکٹ کے اندر شامل۔ میرے بھائی، جب بھی کوئی چیز دین میں ممنوع کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہ علت یا وجہ ہوتی ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیے کہ سود کیوں منع کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جب تم دوسرے سے قرض دے کے مطالبہ کرتے ہو تو تم ظلم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تم اچھا آپ مظلوم کو کہہ رہے ہیں کہ مظلوم میں گناہ کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا اس کے آگے اگر ہم آگے چلیں تھوڑا، تو جس طرح آپ نے عرض کیا کہ جو ابھی نہیں عرض کیا، مطلب ویسے آپ کی جو ویسے آپ نے لکھا بھی ہے، بتایا بھی کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنڈیم کیا ہے، وہ جو بیسکلی سود دینے والا جو ادارہ ہے، اس ادارے کو ایز اے ادارہ کنڈیم کیا گیا ہے. تو the question سود is، لینے اور آپ والا، سوری سود سوری لینے لینے، والا جی دینا لینے والا، تو زیر معذرت، بحث ہی نہیں ہے، کسی جگہ زیر بحث نہیں، قرآن حدیث جی میں وہ میری سود زیر معذرت ہو، بحث میرے سے میں نے غلطی سے میں نے کہا جی، سود لینے والے جو ادارے کے اوپر کنڈیم کیا گیا. تو اگر ہم اسی پرنسپل کو دیکھیں، اور اسی پہ انہوں نے کہا گیا کہ بھئی جو سود لینے والا ادارہ ہے، اگر وہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اگر ہم اس پرنسپل کو دیکھیں تو بیسکلی آپ کی دو پارٹیز ہیں، ایک سود لے رہی ہے، ایک سود دے رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادارے کو ہی ایبولش کر دیا. آپ کے مطابق کہتے ہیں اس ادارے کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، یہ کہہ کے بھئی یہ ختم کر دو ادارہ اس طرح سے. تو اب اگر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہوگا، وہ لوگ جانے، میں تو مجھے پھر بھی سود چاہیے، میں کوئی بندہ ڈھونڈوں گا انڈر دا ٹیبل، میں سود کی ٹرانزیکشن کروں گا. تو کیا جو بندہ ایک بندہ ڈھونڈ کے اپنی رضا سے کوئی پریسنگ نیڈ کے بغیر سود کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے، سود دینے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، تو کیا وہ بھی جو پارٹی اے ہے جو کہ سود دے رہی ہے اسی میں ساتھ؟ اتنی میرے بھائی اتنی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سادہ سی بات ہے کہ سود لینے کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر دیا ہے. سود لینے کا ادارہ جب بھی قائم کیا جائے گا تو اس ادارے کو ختم کیا جائے گا، یا کہا جائے گا کہ ایسے ادارے نہیں ہونے چاہیے. کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرض پر نفع مانگ رہا ہے. قرض تو نیکی کا کام ہے، تبرع کا کام ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرض لینے والا مجرم ہو گیا ہے. قرض لینے والا تو اپنی ضرورت کے تحت قرض لینے کے لیے جاتا ہے. یعنی مجھے نہیں کوئی شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں اس کے لیے ضرورت کے تحت جا رہا ہوں، میں کیوں جا کے انڈر دا ٹیبل یہ کام کروں گا؟ بھائی میری تو ضرورت ہے، مجھے قرض چاہیے. میں اپنے بھائی کے پاس قرض کے لیے گیا تھا، اس نے نفع مانگ لیا مجھ سے، اس کو ممنوع کر دیا گیا. اور یہ کہا نہیں میں گیا ہے کہ اپنے بھائی کو قرض دو، خوشی سے دو، اور اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہ کرو. نہیں میں تو بالکل آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں، اور میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ جو سود دینا جو ہے وہ غلط ہے. میں تو فور اے مومنٹ آپ کی بات سے ٹوٹلی اگری کر رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ وداؤٹ اے پریسنگ نیڈ، اس کی شادی بھی ہوئی ہے، بیاہ بھی ہوا ہے، اس کی کوئی فائنینشیل ایسی نیڈ نہیں ہے، پریسنگ نیڈ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بھی مجھے تو ہوس میرا ختم نہیں ہو رہا، مجھے تو چاہیے. وہ ڈھونڈے گا کوئی بندہ، یار تو مجھ سے پیسے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ اس کا دماغی توازن خراب ہے. اور اگر کسی کو ہوس پیدا ہو گئی ہے تو میں ہوں نا جس نے قرض دینا ہے، مجھے روکا گیا ہے تو میں اس کی ہوس کے لیے قرض دوں گا ہی کیوں؟ میں یہ کہوں گا کہ میاں اپنے گھر جاؤ. قرض تو ایک چیریٹی ہے. وہ میرے پاس آیا ہے قرض لینے کے لیے تو میں یہ دیکھوں گا کہ واقعی کسی ضرورت کے تحت آیا ہے. کوئی شادی کرنی ہے، کوئی بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی ضرورت ہوگی تو میں قرض دوں گا نا. قرض تو چیریٹی ہے. تو مجھے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ میرے پاس آ جائیں چیریٹی کے لیے تو میں اندھا ہوں، میں دیکھوں گا. پہلے بات سمجھیے. قرض چیریٹی ہے، تبرع ہے. اسلامی اخلاقیات میں قرض کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا، جیسے چیریٹی کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا. تو نہیں وہ چیریٹی کے لیے وہ مجھے ہوس کی بنیاد پر آ ہی نہیں سکتا. میرے پاس آئے گا تو میں انکار کر دوں گا دینے سے. دیکھیں وہ تو آپ انکار کر دیں گے نا، لیکن انفارچونیٹلی سب ایسے لوگ نہیں ہیں نا دنیا میں، تو یہ پورا ایک دھندا چل رہا ہے. پیپل آر ویلنگلی اسی شخص کو میں کہوں گا جو کاروبار کر رہا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی ضرورت کے بغیر قرض مانگتا ہے تو اسے کہو کہ ضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگا کرتے، ضرورت کے بغیر کاروبار کیا کرتے ہیں. میں تمہاری فائنانسنگ کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ طے کر لو کہ فائنانسنگ کے کیا اصول ہوں گے، یہ کہوں گا. اسی طرح کوئی آدمی آئے گا تو میں اسے کہوں گا کہ کوئی بیع اور شراء، کوئی خرید و فروخت کرنی ہے کر لو. قرض تو چیریٹی ہے. جس طریقے سے اگر کوئی آدمی گداگری کرنے کے لیے میرے پاس آئے تو میں اس کو دیکھ کے کہوں گا کہ میاں تم تو ہٹے کٹے ہو، آؤ میں تمہیں کوئی کام دے دیتا ہوں، تم گداگری کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں. یہ تو آپ آئیڈیلسٹکلی بار بار وہی کریں کہ میں یہ کہوں گا. انفارچونیٹلی دنیا میں سارے آپ نہیں ہے نا، دنیا میں تو اور بھی بہت لوگ بستے ہیں، اور سب لوگ یہ نہیں کر رہے. اسلام ہر شخص کو یہ کہے گا کہ وہ یہ کہے. اسلام کی اسلام کہے گا نا، بات لیکن لوگ یہ اسلام کہہ تو کا نہیں رہے نا. نہیں. تو اسلام کو تو صرف کہنا ہے. جس نے ماننا ہے اس نے اسلام کی بات ماننی ہے، اس کو آزادی ہے، مان لے. نہیں ماننا چاہتا نہ مانے. جی تو مجھے اسی تو میں بات کروں نا کہ ایک بندے سے یہودی ہے، یہودی تو یہودی کو سود نہیں دیتا. ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو سود دینا ہے. تو میرا تو سوال یہ کہ ایک بندہ وداؤٹ پریسنگ نیڈ اپنی ہوس کے اوپر وہ جا کے کہتا ہے یار مجھے سود چاہیے، جسٹ آئی نیڈ اٹ، دیٹس فار واٹ ایور ریزن. میرے بھائی ہمارے دین میں اور بھی بڑی چیزیں ممنوع ہیں.
یعنی وہ حوث کے اوپر میں گفتگو کروں گا اور اسے کہوں گا تم مسلمان ہو تو حوث میں مبتلا نہیں ہوا کرتے. یہ وہی بات ہے کہ جب ایک صاحب نے، ایک بڑے عالم نے ہر چیز میں سے غیبت نکالنی چاہیے تو مولانا اصلاحی نے کہا تھا کہ آپ کو غیبت خوریہ ہو گیا ہے. دین میں تمسخر بھی منع ہے، کسی کا مذاق اڑانا بھی منع ہے، تانا دینا بھی منع ہے، یہ ساری باتیں بھی منع کی گئی ہیں. تو اس لیے حوث والے کو حوث دور کرنے پہ کہا جائے گا. اگر کوئی آدمی لوگوں سے محض اس لیے قرض لیتا ہے کہ اس نے لے کے اڑانا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس طرح کے قرض لینے والوں کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. صرف سود ہی منع نہیں ہے، اسلام میں اور بھی بہت کچھ منع ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں ٹھیک ہے، تھینک یو. دین کو اس کی عزیزم روح میں سمجھنے کی کوشش کرے. یہ اس طرح کی منطقی ترک تازیوں اور کلا بازیوں کا نام نہیں ہے. بہت اصلی شکریہ بات جی. سمجھے، وہ اصلی بات یہ ہے کہ قرض نیکی اور تبرع کا کام ہے. ہماری اسلامی اخلاقیات کہتی ہے کہ قرض لینے والا آیا ہے تو تمہارا بھائی ہے، اس کو قرض دے رہے ہو، اول تو تمہیں ویسے ہی دے دینا چاہیے تھا. قرض دے رہے ہو تو نفع کا مطالبہ نہ کرو. بس یہاں اسلام ختم ہو جاتا ہے.